اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور آپ کی خدمت میں احساس کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر حاضر، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ونٹر اپیل 2022 کے تحت۔ ونٹر اپیل 2022 یعنی 2022 کا یہ سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اس مرتبہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سردی بعض علاقوں میں وقت سے پہلے اور بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو پاکستان میں سیلابی صورتحال رہی، جس کے اثرات بڑی حد تک اب بھی موجود ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ سیلاب آیا، کوئی ڈیزاسٹر ہوا، اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے نقصانات ہوئے، جانی نقصانات ہوئے، مالی نقصانات ہوئے، لیکن ان کے دورس نتائج بھی مرتب ہوئے، اور اب ریہیبلیٹیشن یعنی بہبود کا کام اس سے زیادہ مشکل ہے، جو کہ وقتی طور پر میٹیگیٹ لوگوں کیا گیا، لوگوں کو مصیبت کی جگہوں سے ریسکیو کیا گیا، نکالا گیا، کسی مناسب مقام تک پہنچایا گیا، وقتی طور پر ان کو جو بھی ایڈ تھی وہ پرووائڈ کی گئی، پہنچائی گئی، لیکن اب انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ان زمینوں پہ جو سیراب ہو گئیں، جن کی سطح پر پانی موجود ہے، ان زمینوں کو دوبارہ سے قابل کاشت بنانا ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر مسمار ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کو دوبارہ بنانا ہے، کیونکہ اسباب نہیں ہیں ان کے گھروں میں اب، اور کچھ لوگوں کے ساتھ غم بھی ہے، روزگار چلا گیا، کاروبار چلا گیا، کچھ لوگوں کے پیارے چلے گئے، کچھ لوگ اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے زیادہ عرصے کے لیے بیمار ہوئے، بعض لوگ جو ہیں معذور بھی ہوئے، بہت سارے معاملات ہیں۔ جب انسان کے پاس مال و اسباب نہ رہے، اس کے ذرائع آمدن ختم ہو جائیں، اس کے ساتھ کچھ غم بھی لگے ہوں، اپنے گھر کے تمام ساز و سامان ختم ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ پھر موسمی تغیر بھی اس کے ساتھ۔ اب موسمی تغیر یہ کہ وہ جگہ کہ وہ علاقے جو کھلے علاقے ہیں، یقیناً جہاں سیلاب آیا وہاں اگر کوئی گھر بنے ہوئے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ مجھے اب سے 2-4 دن پہلے بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جب راجن پور سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کی جگہ پر کچھ بھی نہیں، ہم جو ہے وہ 3-3 فٹ کی مٹی سے دیواریں بنا کر صرف آ گئے ہیں، اور ان دیواروں کے اندر ہم اپنی فیملیز کو بٹھا کر آ گئے۔ اندازہ لگائیے کہ مٹی سے 3-3.5 فٹ کی صرف دیواریں انہوں نے بنائی ہیں، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی کچن نہیں ہے، کوئی باتھ روم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں وہ اپنی فیملیز کو بٹھا کر آ گئے ہیں۔ اب سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم جن علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم بیٹھے ہیں یقیناً وہاں بیٹھے ہیں کہ جہاں کنجسٹڈ آبادی ہے، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ہم بھی گھروں کے اندر موجود ہیں، ہم نے جو موسم ہے اس کے اثرات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے سیٹل کیا ہوا ہے۔ کہیں لوگ ہیٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ ویسے بھی اگر بند جگہ پہ ہیں تو وہ جو کھلے ہوئے علاقے میں موسم کے اور خاص کر سردی کے اثرات ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہیں۔ جو لوگ کھلے میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی بلند و بالا عمارتیں موجود نہیں ہیں، اور پھر جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، جن کا تذکرہ آپ سے ابھی کیا گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں سوچئے۔ کھلے علاقوں میں تو ویسے بھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کراچی سے نکل کے جائیے، کراچی سے نکل کے آپ جائیں گے تو آپ جیسے سپر ہائی وے کی طرف جائیں گے، کھلا علاقہ آئے گا، آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ لاہور سے نکلیں، آپ جی ٹی روڈ پہ جائیے، آپ موٹر وے کی طرف جائیے، آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے آپ پشاور کی طرف جائیے، خیر وہ تو آپ جیسے جیسے ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں سردی تو ویسے بھی کیونکہ بلند علاقے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھلے ہوئے علاقے ہیں وہاں سردی کے اثرات زیادہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، عورتیں ہیں، اور اس سب کے ساتھ پھر ان کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ان کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا احساس کریں، ان کی ضرورتوں کا احساس کریں، ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کریں۔
اور اس احساس نے ہمیں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر کیا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ سکیں کہ ہم 2022 کے اس بدلتے ہوئے موسم یعنی سردی جو ہے اس ونٹر کی اپیل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ اور ہم مل کر ان لوگوں کی مدد کر سکیں، بر وقت مدد کر سکیں۔ یہ وقت ہے کہ جب ہمیں فوری طور پر ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ کے تعاون سے یہ کام جاری ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو دور دراز علاقوں میں موجود ہیں، کھلی جگہوں پہ موجود ہیں، سردی کے اثرات ان پر مرتب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں ہیں، ان کے لیے ونٹر پیکیج کی اپیل ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ اور ونٹر پیکیج کی جو اپیل ہے اس میں ایک تو راشن ہے، یعنی غذا جو بنیادی طور پر ہر ایک کی ضرورت ہے، جو ہمیں پہنچانا ہے۔ زندگیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں غذا تو سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچانی ہے، تو اس میں ایک تو جو ہے وہ راشن پیک ہے، اس کے بعد بلینکٹس ہیں، کمبل اور لحاف ہیں جو ان تک پہنچانا ہے، اور تیسری چیز ہے جیکٹس، انہیں سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے جیکٹس فراہم کرنا۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک راشن ہے، دوسرے بلینکٹس ہیں اور تیسرے جیکٹس ہیں۔ یہ ایک پیکیج بنایا گیا ہے ونٹر پیکیج، اور اس ونٹر پیکیج کے تحت ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ 121 US ڈالر جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کیجئے، 121 US ڈالر ڈونیٹ کیجئے۔ اس 121 US ڈالر سے ایک فیملی کے لیے ہم یہ ایک پیکیج ہے جو اس فیملی تک پہنچا دیتے ہیں، جس میں راشن بھی شامل ہے، جس میں لحاف بھی شامل ہے اور جس میں جیکٹ بھی شامل ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی اس نیکی سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جن لوگوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے یا پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے یہ سب کچھ کس نے کیا، اور وہی کہ اگر کسی کی مدد کرو ایسے کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو یعنی دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ وہی پلیٹ فارم ہے جو آپ کو خدمت کا ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ جہاں آپ کسی خدمت کرتے ہیں تو کسی کو نہیں پتا کہ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے کس شخص نے اس کی یہ امداد کی ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کی فیملی کی مدد کی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے لیے کمانے کے لیے، اور وہ زندگی کی صعوبتیں، کام کی مشقتیں جھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں صرف وہ محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں وہ محبت ہوتی ہے، وہ احساس ہوتا ہے کہ پیچھے اس کو اپنی فیملی کو راحت دینا ہے۔ اور آج جب وہ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے مقامات پر لاچار بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی فیملی کی، تو ان کے دل سے بڑی سچی دعا نکلتی ہے۔ جب ان کے بچوں کو، ان کے گھر کی خواتین کو یا فیملی کے دیگر ممبران کو جب آپ کی طرف سے لحاف، راشن اور جیکٹ فراہم کر دی جاتی ہیں تو ان کے دل سے بڑی سچی دعا نکلتی ہے، اور یہ سچی دعا آپ کو اور ہمیں چاہیے۔ اس سچی دعا کو حاصل کرنے کے لیے اس سچی لگن کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے مال اور اسباب میں سے جتنا ممکن ہے نکال کے ڈونیٹ کریں۔ تو آپ کو ہم ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے ہم دست بستہ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہے، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے۔ سردی شروع ہو چکی ہے، لوگ مصائب کا شکار ہیں، آگے بڑھیے۔ 121 ہم نے کہا 121 US ڈالرز کا ایک پیکیج ہے، اس پیکیج کو آپ کی طرف سے ہم جو ہے وہ یعنی اس پیکیج کے تحت آپ کی طرف سے ہم ان لوگوں تک مدد پہنچائیں گے۔ آپ ایک فیملی کے لیے کرتے ہیں، ایک سے زائد پیکیج جو ہے وہ آپ یہاں ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ٹیلی فون نمبرز ہمارے تمام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹس اور ان کی ڈیٹیلز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے، کچھ اور جاننا ہے، تو آپ ان ٹیلی فون نمبرز پہ کال کیجئے۔ ہمارے کال سینٹرز میں ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن بھی کس طرح سے یہ ڈونیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہ ٹرانزیکشن کیسے ہونی ہے، اس کا پورا طریقہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اعتماد کے ساتھ نیکی کیجئے۔ ہم کہتے ہیں نیکی کے لیے سوچنا نہیں چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، نیکی کا خیال آئے کر لیجئے۔ یہ صرف ڈونیشن کے معاملے میں نہیں ہے، زندگی میں جہاں نیکی کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، تو اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو بہکا دے، کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گر گیا ہے اور آپ سوچتے ہیں اس کو جا کے اٹھا لوں، تو آپ فوراً اٹھا لیجئے۔ اس سے پہلے کہ آپ انتظار کریں گے، سوچیں نہیں یار لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، میرا ٹائم خراب ہوگا، یہ پھر شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ تو نیکی میں انتظار نہ کیجئے، خیال آئے اور نیکی کر گزریے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک سچی لگن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ
اور آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی کی کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو ہمارے اپنے لوگوں کی ہے جو مصائب کے شکار ہے، ان کے لیے آپ کو اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ $121 کا ایک پیکج ہے، اس پیکج کے تحت ہم کہتے ہیں کہ ایک فیملی کو ریلیف دیجئے اور آپ ڈونیٹ کیجئے، جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کیجئے، یہ آپ سے درخواست ہے۔ اس کے علاوہ ضمنی بہت ساری جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ سے، ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر، آپ چاہیں تو پروگرام میں بھی کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے جو معزز مہمان آج یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت رات کے 1 بجے یہ ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے، اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 سے رات کو 3 بجے تک یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی، جو کہ پاکستان میں ARYQ ٹی وی پر اور دنیا بھر میں US میں آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ARY USA پر، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں یعنی رات کے ان وقتوں میں پاکستان میں اس ٹرانسمیشن میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس نیکی کے سفر میں اپنا وقت نکالا ہے اور یہاں مہربانی کی، وہ یہاں پر آئے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے لوگوں کی مدد کے جذبے کے تحت، ان معزز شخصیات میں میرے ساتھ میرے استاد محترم میرے بائیں جانب تشریف فرما، آپ خطیب ہیں، عالم دین ہیں، آپ جو ہے وہ امامت فرماتے ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، اور آپ استاد محترم بھی ہیں کہ مختلف تعلیمی اداروں میں آپ جو ہے طالب علموں کو دین کی بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما میرے دائیں جانب، ہمارے بہت اچھے دوست اور سوشل سیکٹر میں جو سوشل ویلفیئر کرنے والی جو تنظیمیں ہیں ان میں یہ وہ شخصیت ہیں جو گزشتہ 25-30 سال سے تسلسل کے ساتھ سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں لیکن پاکستان اور خاص طور پہ شہر کراچی کی رونقوں کو بحال رکھنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی کاوشیں ہمیشہ کی، ان میں سے ایک ہیں ہمارے ساتھ محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آج آپ کو آنکھیں کھول کے باتیں کرنی ہے مجھ سے۔ جی ہاں، اور جناب والا ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت ثناء تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے بڑے خوبصورت دوست ہیں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، ابھی بھی موریشس سے تشریف لائے ہیں، اشفاق ابراہیم اور انور ابراہیم، اور آپ بھی ان کو جانتے ہیں، بچپن سے ثناء خوانی کر رہے ہیں، ARYQ ٹی وی اور ARY کے پلیٹ فارم سے بھی مستقل جو ہے وہ حاضری فرماتے ہیں، اور دنیا بھر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حمد اور ثنا کا خوبصورت فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو آج انور ابراہیم صاحب کے جواں سال صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ نوجوان ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں اور محافل میں شوق سے سنے جاتے ہیں، وہی تقدیس کا عمل ہے، وہی تقدیس کا سفر ہے، اسی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حمزہ انور رحمانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں پروگرام کا آغاز جو ہے حسب معمول حضرت آپ کی بھی اجازت سے حمد باری تعالیٰ سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ارشاد۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان
تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو گی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائیں ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے گئے غم، تجھ سے فریاد کرتے گئے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بیٹا۔ سر محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، یہ موسموں کا تغیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ موسموں کے اس تغیر سے، سردی سے، گرمی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موسم رکھے اسی لیے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ یہ فزیکلی بھی انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور پھر دوسرے معاملات میں بھی بعض فصلیں جو ہیں وہ بھی کچھ کوئی سردی کے ہیں، کوئی گرمی کے ہیں، دوسرے معاملات بھی ہیں۔ تو موسم کا تغیر جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت فائدہ مند ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ انسان کی بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے جی سر۔ موسم وضع فرمائیں، اور انسان چاہے وہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو، ان تمام چیزوں سے اس کی سلامتی مقصود ہے، منظور ہے، کیونکہ وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے۔
بنانے والا ہی وہ ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ اس کو پتہ اس کو ہے کہ ہماری ضرورت کیا کس ہے، چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت پیدا ہونے سے پہلے اس حاجت کو پورے کرنے کے ذرائع جو ہے وہ مہیا فرما دیتا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ تو ایک فلسفے کا اس کا منطق ہے یہ کہ محتاج بعد میں آتا ہے، محتاج الہ پہلے آتا ہے۔ بھوک بعد میں لگی، غذا پہلے بھیج دی گئی، یہ غذا موجود ہے، ہوا موجود تھی تو سانس لینے کی حاجت ہوئی۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جی ہاں۔ اب یہ اس کا طریقہ کار ہے جس سے وہ کائنات چلا رہا ہے، کائنات کا آقا ہے، مولا ہے، داتا ہے، پالا نہار ہے۔ لہذا وہ ہر چیز انسان کی ضرورت کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ یہی اس کی خالق ہونے کی، یہی اس کی عظیم ہونے کی، یہی اس کے قدیم ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور دلیل۔ کیا بات ہے، قادر مطلق ہونے کی بھی یہی نشانی ہے۔ لہٰذا یہی نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو ضرورت بھی پڑتی ہے۔ سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے چاہیے، اب سردی کے کپڑے جو چاہیے تو یقیناً کچھ لوگ لے سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم یا آپ یا اور بھائی سب مل کر جو نہیں لے سکتا اس کی مدد کریں۔ صحیح۔ میں عرض کر چکا تھا آج سے قبلی پروگرام میں، اور یہ تو بڑے قابل مبارکباد ادارہ ہے جو کہ اس کام کو کرتا ہے، اور اس کا اعتماد سب پر بحال ہے۔ صحیح۔ لہذا میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی بات اس وقت یقیناً رمضان شریف نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جائے کہ یار جب رمضان آئے گا تو پھر زکوٰۃ بھی نکالیں گے اور فطرہ بھی دیں گے، یعنی صدقات واجبہ ہے۔ اور سر ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے، آپ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں جی، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دینے سے رمضان میں چونکہ ثواب کا جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس لیے وہ دے رہے، یہ ہے۔ لیکن ان کو یہ بھی عرض کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اسٹاپ نہیں کیا، چھاپ نہیں لگائی ہے۔ اللہ کا تو نظام ہے، اگر چھاپ لگاتا تو پھر رمضان میں ہی سب کو پیسے ملیں گے۔ کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ وہ تو دے رہا ہے، وہ تو ساری زندگی دے رہا ہے، چلا آ رہا ہے، دے رہا ہے، دے بھی رہا ہے اور بھوک بھی ساری زندگی لگتی ہے۔ باقی ساری چیز ہے نا اس کی۔ اب یہاں پر جو چیز ہے وہ آتا ہے کہ انفال، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ انفال جو کرتا ہے وہ تقوی کا سب سے بڑا حاصل کرنے والا ہے، صحیح، وہ متقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندوں میں شمار ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے انفال کرنے والا اس بات کی بین دلیل ہے، روشن دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے۔ کیا بات ہے، بلا شبہ، ہاں صحیح بات ہے۔ اگر وہ اس کا، اس لیے کہ ایک بات سن لیجئے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اور کہہ لیجئے کہ دینی امور بجا لائے، لیکن اگر مال جمع کر رہا ہے، رکھ رہا ہے، تو یہ صرف سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و متاع کو جمع کرنے والے کو نہیں پسند کرتا ہے، بلکہ مال و متاع خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے سر، اس ماشاء کی راہ میں خرچ کرے، صحیح بات، اس کی راہ میں اس کے بندوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دے۔ یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت اور وحدانیت پر کامل یقین رکھتا ہے، جو اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی وہ کردار کا غازی ہے، گفتار کا غازی نہیں۔ اور گفتار اور کردار دونوں ضروری دونوں ہے، کا ان کی یہ مماثلت بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ محترم نفیس احمد خان صاحب، ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں، دنیا بھر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گرمی کے کپڑے گرمی میں پہنتے ہیں، سردی کے کپڑے سردی میں پہنتے ہیں، اور کپڑا جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی کا کپڑا ہے یا سردی کا کپڑا ہے، یار ہمیں، اور وہی کہ خواتین جو ہیں گرمی آتی ہے تو جی لون کے کپڑے بھی چاہیے وغیرہ، یہ ہے نا۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اس خطۂ ارض پر موجود ہیں کہ جن کے پاس بلا کسی تخصیص کے جو لباس جس وقت میسر ہے وہ وہی پہنتے ہیں، اور وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اب ایسے میں پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے کہ جب سیلاب کے بعد تباہ کاریوں کے بعد، لٹنے کے بعد، بہت برے حالات کا شکار ہونے کے بعد سردی آ جائے اور لباس جسم پر پورا نہ ہو،
میں بات گرمی اور سردی کے لباس کی نہیں کر رہا ہوں، لباس جسم پر پورا نہ ہو، ایسے میں کیا فرض بنا ہمارا؟ پرانے کپڑے ہی نکال کے دے دیں؟ بالکل بالکل شاہد بھائی، یہ تو اب کہنے والی بات بھی نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت بھی کر دی ہے، اور احساس نے جو یہ سلسلہ جاری کیا ہے وہ قابل مبارکباد بھی ہے کہ وہ بلا تخصیص اور ہر اس علاقے میں جاتے ہیں. اور جب سے یہ سیلاب کا سلسلہ ہوا تو ہماری پوری ٹیم احساس کی ماشاءاللہ وہاں موجود ہے، جو نوجوان ہر گھر تک پہنچا رہے ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ اگر جس کو اللہ نے اطاعت دی ہے، دولت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو وہ اپنے جیب سے ان لوگوں کے لیے نئے کپڑے بھیج سکتے ہیں جن کے پاس اضافی کپڑے ہیں. ہم ویسے تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. بالکل، آپ جب ایک جوڑا بنا رہے ہیں تو دو بنا لیجئے، ایک آگے پہنچا دیجئے، ایک اپنے پاس رکھ لیجئے. بالکل، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے ملازمین کا بھی وہی جوڑے بناتے ہیں جو عید پہ خود پہنتے ہیں. تو یہ ہم سب پر سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت قائم کی ہے اور ہم سب ان کے معتقدین میں سے ہیں، تو ہم سب پر فرض ہے اور یہ سب پر لازم ہے کہ جو بھی دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت، اس بہانے لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ ثواب جاریہ ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا. اور اس موسم میں تو سردی میں ظاہر ہر ان کے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ سردی میں ان کے لیے گرم کپڑے ہوتے ہیں، گرمی میں ٹھنڈے کپڑے ہوتے ہیں. بچوں کا جیسے خیال تو بالکل اسی طرح وہ بھی ہمارے بچے ہیں. یہ ہمارے پاس شعور ہے کہ خیال کیسے رکھنا ہے، ضرورت کیا ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کیا ضرورت ہوتی ہے، یہ شعور ہے. بالکل تم اس شعور کو اپنے گھر سے نکال کر سوسائٹی تک لے کے پہنچانا بالکل بہت ضروری ہے. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے لوگ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کرنا چاہیے سب کی. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا یہ اپیل ہے، ہماری ونٹر اپیل 2022، اس ونٹر اپیل میں ہم نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ سردی کے موسم میں وہ تمام لوگ کہ جو دور دراز علاقوں میں، کھلے علاقوں میں موجود ہیں اور جن کے پاس اس وقت اہتمام نہیں ہے سردی سے بچاؤ کے لیے، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، نوجوان سب ہیں. ان کے لیے ایک پیکج ہے جو کہ $121 پر مشتمل ہے، $121 پر مشتمل ہے، جس میں کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پیکج کے تحت ہم ان تک پہنچا رہے ہیں راشن، لحاف یعنی بلینکٹس، کمبل اور لحاف، اور اس کے علاوہ جیکٹس، تاکہ ان کو غذا بھی مل جائے. اور غذا کے ساتھ غذا کی ضرورت ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنا اتنی ایڈ آ گئی، اتنی ایڈ نہیں آئی جتنی ضرورت ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوا ہے. ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ضرورتوں کا احساس اگر ہمیں ہو جائے کہ ہمیں کتنا چاہیے ان کے لیے. آج یونائٹڈ نیشن تک جو ہے وہ شور، اینٹونیو گوتریز جو ہیں وہ اور اسٹیفن ڈوچارٹ جو ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے ضرورت ہے. آپ ان کی مدد کریں. پاکستان جو ہے وہ اپنے وسائل سے ان کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا. لہٰذا اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غذا روزانہ چاہیے ان کو، دن میں 3 وقت، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو. انہیں موسم کے تغیر کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چاہیے. جیسے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، سردی آئیے تو انہیں غذا چاہیے، غذا کے ساتھ لحاف بھی چاہیے، یعنی کمبل یا لحاف چاہیے. انہیں ایسا لباس چاہیے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ہمیں مستقل بنیادوں پر کچھ سوچنا پڑے گا اور ہمیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مستقل ہمارے ذرائع بنائے ہیں انکم کے. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل نوازتا ہے. بھوک ہمیں بھی مستقل رکھتی ہے. ہم ایک وقت کھانا کھا لیں تو ساری زندگی کے لیے ہمارا پیٹ نہیں بھر جاتا، پیاس نہیں بجھ جاتی. ایک لباس جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا.
ہمیں بھی ضرورت ہے. تو جب ہم یہ شعور رکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ضرورتوں کو فیملی میں کیسے پورا کرنا ہے، تو سوسائٹی میں نکل کر بھی ہمیں اس شعور کے تحت کام کرنا ہے. ایک پیکیج ہم نے آپ کو بتایا جس میں ہم فوڈ دے رہے ہیں، بلینکٹس دے رہے ہیں اور جیکٹس دے رہے ہیں $121. وہ آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے. نمبرز آپ کے سامنے، اکاؤنٹ نمبرز آپ کے سامنے، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. حضرت میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جیسے کہ جانتے ہیں اور یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی کو آپ نے تشکیل دیا اس میں آپ نے انسانوں کے کرداروں کی تعمیر کی. آپ نے پیسہ کمانا نہیں سکھایا، کیونکہ یہ یقین تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دلائیں گے تو کون، کہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. آپ نے اس پیسے کو لوگوں تک پہنچانا، تقسیم کرنا سکھایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے. ابھی زکوٰۃ کا سسٹم ہے، دوسرے جتنے بھی ہیں صدقات ہیں، اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا طریقہ کار رہا کہ گھر میں کیا چھوڑا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اور حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ اپنا تمام جتنا بھی غنی ہیں، جتنا بھی مال و اسباب ہے وہ بھی لے کے آ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی لے کے آ جاتے ہیں. وہاں ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے مدد کرنے میں. تو یہ ایک ماحول اور یہ ہماری تربیت. سر ارشاد فرمائیے. سر ایک لفظ ابھی استعمال فرمایا آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کے دوران، وہ کمپٹیشن اس کا نہیں تھا بلکہ وہ بڑھ چڑھ کے نیکی حاصل کرنے کا. جی میں وہی عرض کر، جی نیکی حاصل کرنے کا کمپٹیشن بتائیے آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو کردار کی اصلاح کی، صحیح، اخلاق کی اصلاح کی ہے، آدمی کو انسان بنایا ہے. کیا بات ہے. بس کہ دشوار ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. لہٰذا یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم حسنہ تھی وہ تو فوراور تھی. اور ایسے نقوش سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم کر دیے لوگوں کے دلوں پر کہ لوگ اللہ کی راہ میں جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ کی راہ میں دینے سے بھی پرواہ نہیں کر رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ ان کو معلوم تھا کہ یار صبح جو شخص ذات مجھے کھلاتی ہے وہ رات کو بھی کھلائے گی. اس وقت جو ہے میرے پاس 2 روٹی ہے، ایک میں نے کھا لیا تو اب یہ روٹی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، کسی بھائی کو دینا ہے. اور ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی آج کے دور کے اندر جب وہ مادہ پرستی کی سوچنے لگے کہ صاحب یہ سب میرا ہے، تو اگر ذرا سا دیکھے سوچے ہو اس کا جو تھا وہ اس نے کھا لیا، اللہ نے دیا تھا اسے، اس کو کھا لیا، پین اوڑھ کر بوسیدہ کر دیا. اب جو بچ رہا ہے وہ اس کا نہیں اور میرا ہے تو میں کب تک ہوں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. تو یہ کیا مسئلہ ہوا، وہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ جو بچا ہے وہ جیسے کسی نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، کس طرح سے، ٹھیک ہے نا. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کتنا دیا جائے، جواب آیا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ تمہارا نہیں، زیادہ ہے. جی جی. اور یہ ہے اصل مسئلہ، اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے ہم اندر سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم حسنہ تھی کہ جس نے ایک تاریخ کے اندر اتنی بڑی مثال قائم کر دی جو آج تک نہیں قائم کر سکی کوئی بھی کمیونٹی، اور آخر کے اندر قیامت تک نہیں کر سکے گی. جو سرکار دو عالم نے جو لوگوں کی تربیت کی، جس میں مواخات کا درس دیا جی کہ مدینے کے رہنے والوں نے مکے سے آنے والوں کی جو پذیرائی کی اور جو ان کی مدد کی، یعنی اپنے مال سے کہ نصف مال اس کو دے دیا، نصف مال رکھ لیا. 2 بیویاں تھیں تو طلاق دے کر ایک کو جو جس کی بیوی نہیں تھی، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کو دے دیا. اتنی بڑی مثال ہے دنیا کا. گھروں میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دی، سب دی. دیکھیں آدھا پورا. دیکھیں نا، ایک تو مواخات والی بات ہے.
اب اسی پہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حقوق بتاتے ہیں تو وہاں یہ بھی بیان سامنے آتا ہے کہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی آدھا حق پڑوسی کو نہ دے دیا جائے، تو گھر سے نکل کے سوسائٹی کا احترام، سوسائٹی کے حقوق جو ہیں ان کا تعین فرما دیا۔ جی ہاں، وہ اسی کا تعین بھی کر دیا، اور یعنی اب یہ اندازہ لگا لیجیے آپ کہ کتنی مؤثر جی اور کتنی طاقتور تعلیم تھی وہ، کہ سرکار دو عالم اس پر سختی سے خود عامل تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، کسی بھی فقیر کو، کسی بھی محتاج کو دل نہ توڑنا، واپس نہ کرنا، چاہے تمہارے پاس دینے کے لیے کھجور کی ایک گٹھلی ہو، بتائیے آپ۔ وہ بھی دے کے اس کو رخصت کرنا، لیکن ایسا نہ کرنا کہ وہ چلا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکین کو، غرباء کو کی مدد کرتا ہے، مال سے مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ قربت حاصل کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے کوئی بہت بڑے سرمایہ دار زمیندار نہیں تھے سر، لیکن سب سے زیادہ دینے والے ایک فیملی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ مثالیں قائم کر گئے کہ جس میں اگر ہم کہیں کہ بادشاہت کا تاج واقعی ایسی ہی سر پر ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ذات مبارکہ ہے، ذات پاک ہے، تو بادشاہت کا تاج آپ کے سر پہ اس لیے تھا کہ آپ دینے والے تھے، دینے والے تھے نا، دینے کا قرینہ سکھانے والے تھے، کوئی سرمایہ دار زمیندار نہیں تھے اپنے وقت کے۔ میں محترم نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو جو ہے وہ ریومرز پھیلائیں اور ہم لوگوں کے جو جذبے ہیں ان کو پست کریں، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نوجوان نسل میں نا امیدی کے بجائے امید کے چراغ جلائیں، ان کو حوصلہ دیں، انہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے تیار کریں، اور اگر کوئی بحران کہیں پیدا بھی ہوتا ہے تو ہم ان کو حوصلے پست کرنے کے بجائے انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ بحران کا یا بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو ہمیں اچھی خبر دینا ہی چاہیے۔ بالکل بالکل، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی واقف ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اچھے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ مختلف NGOs ہیں، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی تنظیمیں بنائی بھی ہیں، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام میں سب سے بڑی مواخات اور ایک دوسرے کے لیے جو قربانی کا جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، وہ پوری دنیا میں تا قیامت تک وہ مثال ہے، اور اسی کو لے کر ہم الحمدللہ اس کو چل رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے، یہ وہی نقطہ ہے، وہی پیغام تھا حضور کا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، کہ جو آپ کے پاس ہے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ بچتا ہے تو وہ دوسرے کو بانٹنا۔ ہمیں اس چیز کا مفتی صاحب بھی گواہ ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو گھر میں آپ کے پکتا تھا وہ پڑوس میں جاتا تھا، پورے محلے میں جاتا تھا، اور اسی طرح دوسرے محلے سے آتا تھا۔ تو یہ جو سلسلہ، جو معاشرتی رویہ ہے، یہ بہت ہی بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، کہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، کمزور کا خیال رکھنا، جس نے کسی نے کپڑے نہیں پہنے اس کو کپڑے دینے، جس نے کھانا نہیں کھایا اسے کھانا دینا ہے۔ تو ہمارے نوجوان اس سلسلے میں الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ احساس کی جو ٹیم ہے اس میں اکثریت ٹیم نوجوانوں کی ہے، جو اپنا وقت، اپنا ٹائم بغیر کسی لالچ کے پرخلوص طریقے سے ان لوگوں تک، مستحقین تک پہنچا رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو دنیا بھر سے آ رہی ہیں یا جو پورے پاکستان سے جمع ہو رہی ہیں۔ تو ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان لوگوں تک وہ سامان پہنچ رہا ہے کہ جو لوگ ڈونیشن کی شکل میں دے رہے ہیں یا جو پورے پاکستان سے جمع ہو رہا ہے وہ صحیح جگہ جا رہا ہے۔ باقاعدہ یہ اس کی گارنٹی ہے الحمدللہ، جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا احساس والے کام کر رہے ہیں یا ہمارے دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ یہ شعور ہے، یہ آگاہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔
اچھا جی، اچھا ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر دوں کہ آج ہم جو ہے وہ ونٹر اپیل 2022 کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے تحت ہم نے آپ سے یہ گزارش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ جو سردی سے متاثر وہ فیملیز جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیلاب کی شکل میں ایک بڑا ڈیزاسٹر ابھی ہوا، اس کے بعد ابھی لوگ جو ہیں وہ سنبھلے نہیں اور ان لوگوں کے معاملات ابھی درست طریقے سے جس طرح ہونا چاہیے وہ زندگی میں اس طرح واپس نہیں آئے۔ بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے، گھر نہیں ہے، زمینوں پہ آبادی نہیں ہے۔ آبادی سے مراد یہ ہے کہ فصلیں موجود نہیں ہیں اور ان کے روزگار کے جو ذرائع تھے، آمدن کے ذرائع تھے، وہ اب اس وقت اس طریقے سے موجود نہیں ہیں۔ تو اب سردی میں ان کے لیے راشن، بلینکٹس اور جیکٹس ہم پہنچانے کے لیے ایک پیکج کی آپ جو اپیل کر رہے ہیں، وہ پیکج $121 کا ہے۔ $121 آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ہیں، پاکستان فلڈز راشن ٹینٹ اینڈ نیٹس، جو لوگ اب بھی ایسے علاقوں میں موجود ہیں جن کو، کیونکہ باقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ مچھر جو ہیں وہاں بہت ہیں، مچھروں کی وجہ سے، کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کو شکار ہو رہے ہیں، تو نیٹس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے پاس ابھی بھی، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ جی ہم ابھی صرف 3-3 فٹ کی مٹی سے دیواریں بنا کر آ گئے ہیں اور گھر میں کوئی کمرے کوئی چیز نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ٹینٹس چاہیے۔ جنہوں نے کچھ اہتمام کر لیا ان کو بھی ٹینٹ، سر پر چھپر چاہیے، سر پر سایہ چاہیے، اور خاص کر سردی کا موسم۔ تو پاکستان فلڈز راشن ٹینٹ اور نیٹس کے لیے $185 آپ ڈونیٹ کیجئے، یہ بھی ایک پیکج ہے۔ اسی طرح سے آئی سائٹ فنڈ ہے کہ ایسے علاقوں میں جو ہے وہ آئی کیمپس لگائے گئے ہیں اور $55 آپ اگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو کسی ایک شخص کا اس میں مکمل طور پر علاج ممکن ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ایسے لوگ جو وہاں ان علاقوں میں موجود ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کہیں جا کر اپنی آنکھوں کا چیک اپ نہیں کرا سکتے، ان لوگوں کو جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ جناب بلڈ ماسک پروجیکٹ ہے، یعنی ایک مسجد آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے تعمیر کر دی جائے تو $9,500 آپ ڈونیٹ کیجئے، آپ کی طرف سے ایک مسجد کی تعمیر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ اور جناب اس کے بعد جو ہے راشن پیک ہے، اگر آپ صرف راشن پیک میں چاہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن دیں تو $75 آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیجئے۔ ہم نے ایک بہت اچھی بات آپ سے شیئر یہ کرنی ہے کہ ہم نے دیکھا یہ جو راشن پیک ہے $75 ہیں، بعض بچوں نے اپنی جو ان کے پاکٹ منی ہوتی ہے جو انہوں نے تھوڑی بہت کر کے جمع کی، انہوں نے $75 میں بے شمار بچوں نے جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کا احساس کیا کہ جو فیملیز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا ایک معقول وقت کے لیے معقول انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب اسمال ہینڈ پمپ ہے جو کہ $300 میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ اسمال ہینڈ پمپ کے بعد جو ہے وہ لارج ہینڈ پمپ ہے جو کہ $750 میں جو ہے وہ انسٹال کیا جاتا ہے۔ اسمال واٹر ویل ہے جو کہ $945 میں، اور لارج واٹر ویل ہے جو کہ $3,045 میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں جناب سادات پروجیکٹ ہے۔ سادات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سادات کے نام سے، ہم نے جو آپ سے سمر پیکج کی بات کی ہے، یہ جو سمر پیکج 2022 ہے سمر اپیل کا، اس میں ہم نے $121 کی آپ سے بات کی ہے کہ آپ یہ دیجئے۔ تو اگر آپ سادات کے لیے دینا چاہتے ہیں $121 اسی پیکج کے تحت، تو باقاعدہ مینشن کر کے دیجئے کہ یہ زکوٰۃ یا صدقات کا پیسہ نہیں ہے، یہ سادات کے لیے ہم خاص طور پر اپنی جیب خاص سے ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک کلام جو ہے وہ حمزہ انور رحمانی سے سننا چاہتا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کلام کے مکمل ہونے پر وقفے پہ جائیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو کلام کے لیے درخواست ہے میری حمزہ آپ سے، ارشاد فرمائیے گا۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اور اے عشق تیرے صدقے نے سے چھوٹے اے عشق تیرے جو آگ بجھا دے گی